الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذوالفقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل، تم فرما دو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تم فرماؤ العفو، جو فاضل بچے، كَذَلِكَ یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، کہ کہیں تم غور و فکر کرو۔ کنز الایمان، صاحب کنز العرفان نے لکھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں۔ قل، معبود تم فرماؤ، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ ویسألونک، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، یعنی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل العفو، تم فرماؤ جو زائد بچے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ شراب کی حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئیں، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی مسلمانوں پر۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے، خیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، اور جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے، اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے، وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ
جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ یہ جعفر طیار حضور کے جو ہے یہ چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے صحابی تھے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ، جعفر طیار کی 4 خصلتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا کہ آپ میں کون سی 4 خصلتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ، ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اللہ پر زمانہ جاہلیت میں جب شراب حلال تھی، حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی جب مسلمان در اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، آپ دیکھیں 3 ہجری میں 16 سال اعلان نبوت کے بعد جو ہے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ تو اس کے باوجود زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جعفر طیار نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جانتا تھا کہ اس سے عقل ظاہر ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو، زائل نہ ہو۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں بھی میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا، اس وجہ سے اس سے دور رہا۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا یہی 4 خصلتیں ہیں جو جبریل امین جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 4 خصلتیں تمہاری بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، تفسیر مدارک کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے اور پھر اس جگہ کنواں ختم کر کے مینارہ بنایا جائے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس پر اذان نہ کہوں گا۔ اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو، تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چلاؤں گا۔ اتنی نفرت تھی گناہ سے، اللہ کو گناہ سے اس قدر نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوئے کے متعلق چند جو ہے احکام صاحب تفصیل نے بیان فرمائے ہیں کہ نمبر 1، جوا کھیلنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل مال یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو، ایسا کھیل جو ہے وہ جو بھی کھیلا جائے گا جس میں پیسے آنے کا یا جانے کا اندیشہ ہو، تو کل مال یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو، ایسے کھیل کو جوا کہتے ہیں۔ نمبر 3، شطرنج، تاش، لوڈو، کیرم، کرکٹ وغیرہ وغیرہ جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل ہیں۔ بازی لگا کر کھیلنا یہ جوئے میں داخل ہے اور حرام ہے۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک اوور یا ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے۔ یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے اور تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ سمجھ آئی؟ ویسے آپ ایک جو ہے وہ تفریح کے لیے کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیسہ لگا کے جو ہے وہ یا کھانا لگا کے تو جیتا تو میں کھانا کھلاؤں گا، میں جیتا تو کھانا کھلائے گا، تو یہ سب کیا ہے جی؟ یہ جوئے میں داخل ہے۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ، اللہ اکبر، یہ جو لاٹری نکلتی ہے، صاحب تفسیر لکھتے ہیں یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے
اور اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، فرمایا یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے اس حصے کے تحت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقل کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صدقہ کی مقدار ارشاد فرما دیں کہ کتنا مال رائے خدا میں دیا جائے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو، جو تمہاری حاجت ہے اس حاجت سے جو زائد مال ہے، جتنا مال زائد ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب رائے خدا میں تصدق کر دیتے تھے، اور یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی یہ استحبابی طور پر اس کا حکم باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں گناہوں سے بچنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی